الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ تعالی توحید الوہیت سے متعلق گفتگو کریں گے. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اپنی عبادات صرف ایک اللہ کے لیے کرنا. عبادت میں ایک اللہ کا قصد کرنا اور ایک اللہ کے سوا اور کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا. اللہ کی طرف نسبت کے اعتبار سے اسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کو الہ برحق ماننے میں ایک جاننا، یعنی اکیلا اللہ ہی الہ برحق ہے. اس لحاظ سے اس کا نام توحید الوہیت ہے، اور مخلوق کی طرف نسبت کر کے اس کا نام ہے توحید عبادت، یعنی مخلوق کی جو بھی عبادتیں ہیں وہ سب صرف ایک اللہ کے لیے کی جائیں. اس کا نام، اس توحید کے متعدد نام ہیں: توحید عبودیت، توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کے کاموں کو ایک اللہ کے لیے کرنا. اسی طرح سے توحید العمل، توحید القصد، توحید الارادۃ والطلب وغیرہ اس کے نام ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد، اس توحید کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جو عبادت بھی کرے اس عبادت کا مقصود اللہ تعالی کی رضا ہو، اللہ کی خاطر، اللہ کا ارادہ کر کے اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر کے وہ عبادت کرے. تو اس لحاظ سے اس توحید کے متعدد نام ہیں. یہی وہ توحید ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے جناتوں کا ذکر کیا کیونکہ اللہ نے پہلے جناتوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو ذکر کیا کیونکہ انسانوں کو اللہ نے بعد میں پیدا فرمایا. ایک وجہ یہ بھی اہل علم نے ذکر کی ہے کہ بہت سارے لوگ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ نے پہلے ان کا ذکر کیا کہ جنات اس لیے نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، بلکہ وہ خود اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو ایک مخلوقات کی تخلیق کا مقصد توحید الوہیت ہی ہے، اور توحید الوہیت ہی نبیوں کے بھیجے جانے اور کتابوں کے اتارے جانے کا بھی سبب ہے. جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس مقصد کے لیے بھیجے. ہم نے ان کی جانب یہی وحی کی تھی، ان کا پیغام یہ تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے میری ہی عبادت کرو، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل فرمایا. یہی تمام رسولوں کی دعوت کا اول و آخر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں یہ بتانے کے لیے رسول بھیجا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا جن طواغیت کی عبادت کی جاتی ہے ان سے دوری اختیار کرو، ان سے اجتناب کرو. اور توحید الوہیت ہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نبیوں اور ان کی قوموں میں اختلاف رہا. اسی وجہ سے انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک توحید والے کہلائے اور ایک شرک و بدعات و خرافات والے کہلائے. اور اسی توحید کی خاطر اور توحید کو عام کرنے کے لیے اور اس کی راہ کی دشواریوں کو ہٹانے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کی مشروعیت ہوئی.
توحید ہی دین کا اول و آخر بلکہ یہی سارے دین کی حقیقت ہے۔ اور توحید عبادت وہ توحید ہے یا توحید الوہیت وہ توحید ہے جو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو شامل ہے، ان کو متضمن ہے۔ اس لیے کہ جو شخص ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور جو اس بات پر ایمان رکھے گا کہ تنہا اکیلا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، تو یہ اس کا عقیدہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء و صفات پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی عبادت کی خاطر صرف اللہ کو اسی لیے اختیار کیا ہے کیونکہ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اس کی پیدائش اور اس کے رزق اور اس کے معاملات کی تدبیر سب کچھ اللہ کے کرم سے ہے۔ یہ اللہ کا اس پر انعام ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا، اسے رزق عطا کیا اور اس کے سارے معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ اسی لیے اسے اللہ کا شکر گزار ہو کے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اس بات کا ایمان رکھتا ہے کہ جتنے پیارے پیارے نام ہیں اور جتنے بلند و بالا صفات ہیں سب کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ہماری ساری عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس توحید کی اس قدر اہمیت کے باوجود مخلوقات کی اکثریت اس توحید سے دور ہے، اس کا انکاری ہے، اور وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یا عملی طور پر وہ اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت میں مبتلا ہے۔ چنانچہ علامہ یمن امام محمد بن اسماعیل صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم ان اللہ تعالی بعث الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام من اولہم الى آخرہم یدعون العبادۃ الى افراد اللہ تعالی بالعبادہ یدعون العبادہ الى افراد اللہ تعالی بالعبادہ۔ اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک تمام انبیاء کرام کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ اپنی ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے کریں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے وہ انبیاء نہیں آئے کہ اللہ نے اکیلے ہی انہیں پیدا کیا ہے یا ان کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ بتانے کے لیے انبیاء نہیں آئے، کیونکہ یہ بات تو وہ مانتے ہی تھے۔ انبیاء کی قومیں یہ بات مانتی تھیں کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زمین و آسمان کا مالک، جس کے ہاتھ میں سلطنت اور اقتدار ہے اور جو چاہے زمین و آسمان میں جیسا چاہے تصرف کرے، وہ ایک اللہ ہے۔ یہ تو سب مانتے تھے، انبیاء کی قومیں مانتی تھیں، جیسا کہ یہ بار بار ہم بتا چکے ہیں۔ اس لیے انبیاء سے ان کی قومیں کہا کرتی تھیں: اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اپنی جو ہم دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں اس کو ترک کر دیں اور ہم اپنی ساری عبادتیں خالص ایک اللہ کے لیے کریں، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، خاص ایک اللہ ہی کے لیے ساری عبادت ہو۔ تو یہ انبیاء سے ان کی قومیں کہا کرتی تھیں، اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، دوسروں کو اللہ کا ہمسر بنایا کرتے تھے عبادت کے معاملات میں۔ تو یہی توحید الوہیت ہی وہ پیغام ہے، توحید عبادت ہی وہ پیغام ہے جو سارے انبیاء کا مشترکہ پیغام تھا۔ اس کو ہم مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے اگلے دروس میں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس کی شہادت کا کیا معنی ہے، اس کے شروط کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے نواقص کیا ہیں، ان سب چیزوں پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، عبادت کس طرح سے صرف اللہ کے لیے ہوگی، ان سب بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔